تو ایک فقیر کی زبان سے ایک جملہ سنا تھا کہ کربلا تو جس پہ آنی تھی وہ آ گئی، کربلا ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کی سوچ سکیں یا اس کا کوئی ادراک ہی کر سکیں۔ اب صرف اگر ہمارے پاس ہے تو وہ کار بھلا ہے، تو جتنا بھلا کسی کا کر سکتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ ناظرین، یہ جو روحانی گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا، اس کا آپ کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے، یہ جو آپ لوگ ہمیں کویشچن بھیج رہے ہیں، جس محبت سے، جس والہانہ پن سے آپ اس کو جو ہے وہ ہمیں اس کا فیڈ بیک دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ میرے جو قریبی دوست ہیں یا جو میرے کچھ احباب ہیں، ان کا جو فیڈ بیک ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ انکریجنگ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائی ہیں، بہت قریبی عزیز ہیں، انہوں نے ایک کویشچن کیا تھا کہ صدقے کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں، صدقہ کیا ہے؟ صدقہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی، تمام ائمہ معصومین نے اس کی بہت تاکید فرمائی، محدثین نے اس کی بہت تعریف کی، مفسرین نے اس کا بہت ذکر کیا۔ یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے۔ صدقہ کا کانسیپٹ دو حوالوں سے بھی ہے، ایک تصدیق سے، ایک صداقت سے۔ اور صداقت یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی سچائی کا اظہار کرتے ہیں کہ مالک ہم لاچار ہیں، تو ہی وارث ہے، ہم تجھے تو کچھ دے نہیں سکتے، تو کارساز ہے، تو مالک ہے، تو والی ہے، تو کردگار ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی رازق ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تجھے تو کچھ نہیں دے سکتے لیکن تیری مخلوق کا بھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تیری مخلوق کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، تیری مخلوق کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کچھ صاحب حیثیت ہیں تو کسی کو مال سے مدد کر دیتے ہیں، زبان سے مدد کر دیتے ہیں، اچھی بات بتانا بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہے۔ مسکراہٹ بہترین صدقہ ہے، دکھی دلوں کے دکھ کو کم کرنا صدقہ ہے۔ صداقت سے، سچائی سے، ایمانداری سے، اور دوسرا اس کا مادہ کچھ لوگ کہتے ہیں تصدیق سے۔ تو اللہ کی وحدانیت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق جو ہے وہ انسان اس طرح کرتا ہے کہ ان کی مخلوق کو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا بھلا کر کے۔ تو ایک فقیر کی زبان سے ایک جملہ سنا تھا کہ کربلا تو جس پہ آنی تھی وہ آ گئی، کربلا ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کی سوچ سکیں یا اس کا کوئی ادراک ہی کر سکیں۔ اب صرف اگر ہمارے پاس ہے تو وہ کار بھلا ہے، تو جتنا بھلا کسی کا کر سکتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ صدقہ بیسیکلی اللہ سے تجارت ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم پریشانیوں میں گھر جاؤ تو اللہ سے تجارت کیا کرو صدقے کے وسیلے سے، جب تم معاشی مصیبتوں میں پریشان ہو جاؤ تو صدقہ کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور جو ہے وہ حدیث ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ صدقہ ضرورت مند سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ اپنی ساری زندگی کی ساری کمائی صدقے میں دے دے۔ تو صدقہ صداقت بھی ہے، تصدیق بھی ہے، اللہ کی کرم نوازی کا احساس بھی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ صدقے کے ذریعے یا کوئی جو ہے وہ کسی بھی چیز کے ذریعے تجارت کرتا ہے تو اللہ سے بہترین تاجر اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا۔ اب اسی طرح اس کو اگر دنیا کی میں دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ 10 کر کے واپس کرتا ہے، 70 آخرت کے لیے بھی رکھ لیتا ہے۔ تو 1 روپیہ کسی کو دیں
تو اللہ اس کا بدل آپ کو بہترین دیتا ہے، آپ کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، آپ کی چیزیں آسان کر دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے اس کا تو میں نے ذکر کر دیا کہ اللہ کی کرم نوازی کا احساس ہے، تصدیق ہے، یہ کر دیا۔ اب دینا کیوں ہے؟ اسلام سوشل ویلفیئر کا دین ہے، اسلام خود پسندی نہیں سکھاتا، اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ صرف اپنے بچوں کے لیے کمائیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ سیلف سینٹرڈ ہو کے صرف اپنے بھلے کی طرف نظر رکھیں، نہیں، بلکہ اسلام کا جو ایک نارم ہے، اسلام کا جو ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنا بچہ کسی کو پسند ہے تو اس کے باپ کی شفقت ہو سکتی ہے، ماں کی ممتا ہو سکتی ہے، لیکن دوسروں کے بچے بھی اسی طرح پسند ہیں تو پھر آپ مسلمان ہیں، آپ کے اندر انسانیت ہے، آپ کے اندر بھلے کا جذبہ ہے۔ کسی بھی مشکل میں کسی بھی شخص کی مشکل دور کر دینا چونکہ صدقہ ہے تو اللہ اس کا بدلہ رکھتا نہیں ہے، تو آپ کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے صدقہ جو ہے وہ جیسے جان کا صدقہ دیتے ہیں کہ اگر جان پہ بن آئی ہو، کوئی بڑی بیماری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو جان کا صدقہ جان سے دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی آپ کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ آپ کی عزت کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہو تو لباس کا صدقہ دیتے ہیں تاکہ اللہ جو ہے، آپ نے کسی کا لباس جو ہے وہ جسم ڈھانک لیا، اللہ آپ کے ناموس کو ڈھانک لے گا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں کہ صدقہ جو ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک اور چیز جو ہے میں چونکہ انہوں نے بھائی نے سوال پوچھے تھے تو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کر دوں۔ صدقہ رزق کو ضائع کرنے کے مترادف کوئی ایسی چیز نہیں ہے، رزق کا ضائع کرنا ہر حال میں اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ میں بڑی وثوق سے اور جتنی کہ میں نے کوئی تھوڑی بہت فقہ پڑھی اپنی زندگی میں، شوق سے فقہ پڑھی یا جتنی میں کوئی روحانیت پڑھی، تو مجھے ایک بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہم ویرانوں میں ڈال دیتے ہیں یا وہ ماش یا انڈے یا کوئی ایسی چیزیں جو سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اوپر سے گاڑیاں گزرتی ہیں وہ ٹائروں کے نیچے آ کے کچھ لے جاتے ہیں، تو اس سے کوئی برائی یا کوئی جو ہے بری روحیں یا کچھ وہ جاتی ہوں یا نہ جاتی ہوں، رزق ضائع کرنے کا گناہ ضرور ملتا ہے۔ ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کی انرجیز جو ہیں وہ پوری دنیا کی ہر چیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا ہے۔ وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، ہر انسان ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتا ہے، ہر انسان کا اورا۔ اب اورا کو آسان لفظوں میں چلیں بتا دیتا ہوں، انسان کے گرد اللہ نے ایک ایسی حفاظتی میکانزم بنایا ہوا ہے یا ایک میگنیٹک فیلڈ ایسی بنائی ہوئی ہے جو پازیٹیوٹی کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور نیگیٹیوٹی کو ریپیل کرتی ہے۔ یہ نیچرل ہے، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اگر آپ کا اورا انٹیکٹ ہے، بلکہ اورا کی اور آسان مثال دیتا ہوں، تو آج کل یہ جو کرونا یا اس قسم کی جو وبائی امراض کی چیزیں چل رہی ہیں، اس میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے امیونٹی کے اوپر۔ اف یو آر امیون، آپ کی اینٹی باڈیز ورک کر رہی ہیں تو آپ کو کرونا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو آپ کی اینٹی باڈیز ہیں یہ آپ کا اورا ہے، یہ روحانی لیول کے اوپر جو آپ کی اینٹی باڈیز ہیں یا روحانی لیول کے اوپر جو آپ کی امیونٹی ہے وہ آپ کا اورا ہے۔ وہ اورا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اچھی سوچ سے، تبھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے خیالات کو پاک رکھو، تبھی تو یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے پرہیزگار وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہے۔ اپنے خیالات کو، اپنے اندر، اپنے وجود کو پازیٹیو رکھنا۔ اب اس کا صدقے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا صدقے سے یہ تعلق ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک مثبت سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اور جس سے سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اللہ اس سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے بدلے میں آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ جیسے قربانی جو ہے اس کا خون، اللہ خود کہتا ہے کہ مجھے تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ تمہاری جو ہے وہ کوئی اس کا کچھ اور چیز پہنچتی ہے تو تمہاری نیت۔ تو صدقہ بھی بیسیکلی اچھی نیت کا نام ہے۔ انسان دنیا کا بہت بہترین کام کرتا ہو اور اس کی نیت ٹھیک نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔
تو اسی طرح جو ہے وہ صدقہ آپ کو امیون کرتا ہے. بات تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن میں چونکہ کسی چیز کو تھوڑا سا بیان کرنا ضروری تھا. دوسرا، صدقہ شکر گزاری کا ایک بہت بڑا میڈیم. اللہ نے آپ کو رزق دیا، آپ نے لوگوں کو بانٹ دیا، خود سے تو نہیں دیا. اللہ نے آپ کے نصیب میں رزق لکھا، اللہ نے وہاں تک آپ کو لے کے گیا، آپ نے محنت کی، اللہ نے آپ سے محنت کروائی اور آپ کو رزق سے نواز دیا. اب آپ نے اس میں سے مالک کی مخلوق کا بھلا کیا، تو یہ شکر گزاری بھی صدقہ ہے. اس صدقے کو کوئی عام سی چیز مت سمجھیے. یہ کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، تو بالکل اللہ چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ کرتا کیوں ہے کہ آپ نے کسی کا بھلا کیا، کسی کو وہ دیا، کسی نے اس کو کھا لیا، کسی کی بھوک مٹ گئی، اللہ نے آپ کے اوپر آئی ہوئی مشکل کو آسان کر دیا. اب اللہ تھوڑی سی چیز سے آسان کر دے یا بڑی سی چیز سے آسان کر دے. ایک اور بڑا کوشچن ہے، ہم چونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے علم اعداد، علم نجوم کے اوپر جو بار بار ہم گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی کتنے کلو، کتنے جو ہے وہ پاؤ، سوا کلو، سوا پاؤ، 1.5 پاؤ. تو اللہ کو کوانٹٹی کی غرض نہیں ہے. یہ بڑی سیدھی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ علم اعداد کے روشنی میں ہم کسی وقت اس کو میچ کرتے ہیں، جیسے اس کی انہینسمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک لمبا چیپٹر ہے، وہ ہر کسی کے لیے نہیں. کوئی اتنے پاؤ، اتنے کلو، اتنے من، اتنے 1000 روپے، اتنے کچھ، یہ اس کی کوئی قید نہیں ہے. احساس کی بات ہے. صدقہ احساس ہے. اور ہاں ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کی مخلوق کو دیں گے، اللہ کی تصدیق کریں گے، اللہ سے راضی ہو جائیں گے، دیانتداری سے اپنے جو ہے وہ عمل کریں گے، تو اللہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں. شکر گزاری بھی ہو گئی، احساس بھی ہو گیا، اللہ سے محبت بھی ہو گئی، کرم نوازی بھی ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کرم کر دیا. ہاں ایک پوائنٹ جو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ ریپیٹ اس لیے سمرائز کر رہا ہوں کہ بات تھوڑی سی سمجھ آ جائے. تو سمجھا جو رہا ہوں کہ رزق جب ضائع کیا تو وہ جو نیک جذبہ تھا وہ تو کہیں رہ گیا پیچھے. رزق ضائع ہوا. اب معاملہ ٹھیک ہو یا نہ ہو، رزق کو ضائع کرنے کا گناہ ضرور ملے گا. اس سے احتیاط کیجیے گا. باقی میرا خیال ہے کہ تھوڑے لفظوں میں کوشش تو میں نے کی ہے کہ اس ٹاپک کو تھوڑا سمرائز کر رہا ہوں. بات چونکہ لمبی بھی ہو گئی، کچھ تھوڑی سی ڈریگ بھی ہو گئی، لیکن کچھ باتیں سمجھانے کے لیے بعض اوقات الفاظ کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے. ایک اور سوال جو روٹین میں پوچھا جاتا ہے کہ جی صدقہ اگر کسی کو دینا ہے تو کیا بتا کے دینا؟ تو میری رائے ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، مجتہد نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن جتنا میں نے سوسائٹی کو پڑھا، جتنا میں نے فقہ کو پڑھا، اگر آپ نے کسی کی عزت نفس کو مجروح کر کے اس کی مدد کرنی ہے تو بالکل مت کریں. اگر کسی کو یہ بتا کے جتا کے یہ دینا ہے کہ یہ صدقہ ہے اور تم لوگ جو ہے وہ اس قابل ہو کہ تمہیں صدقہ دیا جائے اور ہم اس قابل ہیں کہ ہم تمہیں صدقہ دے رہے ہیں، تو اگر اس میں کوئی بڑائی کا ایلیمنٹ ہے تو پھر اللہ کا واسطہ ہے یہ صدقہ مت دیں. کسی کی عزت نفس کو مجروح کر کے مت دیں. بتانے سے مطلب مجھے نہیں پتا، میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ بتانے سے ایسا نہیں ہوتا. ہاں سادات آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہر حال میں صدقہ، خیرات، فطرانہ، زکوٰۃ، ہر چیز بڑے واضح اور صریح حکم کے تحت ممنوع ہے، حرام ہے. ان کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے. سادات کو اگر کچھ دینا ہے تو وہ صرف ہدیہ ہوگا، وہ صرف گفٹ ہوگا، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چیز شامل نہیں ہوگی. اور سادات کے لیے اور حکم ہے. سادات کا گھر چونکہ بانٹنے والا گھر ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، ان کی جو آل اولاد ہے، پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر، مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا گھر، اتنا بڑا گھر ہے کہ اللہ نے ان کو بانٹنے والا مقرر کیا. صدقہ ان کے اوپر صریحاً حرام ہے. باقی جس کو مرضی دیں اور کوشش کریں کہ نہ بتائیں، اور رزق بھی ضائع مت کریں. ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، سے سلامتی دے. اور ہم آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کوشچنز بھیجیں. کیا جاننا چاہتے ہیں
میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں جواب دے سکوں. یہ اللہ کا دیا ہوا جو ہے وہ علم ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ العلم کی خیرات ہے، باب مدینۃ العلم کی عطا ہے. میری ذات کا اس میں 0.00% بھی نہ کوئی حصہ ہے نہ کچھ اور ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، اور اسی عطا کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے آپ کے کچھ سوالوں کا جواب دے سکیں. مالک آپ کو زندگی دے، سے اسلام کی دے. اللہ حافظ.